جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دور جو ہے وہ انزائٹی اور اسٹریس سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس ہماری انزائٹی کو اور ہمارے اسٹریس کو کون سی چیز ختم کر سکتی ہے؟ وہ استغفار ہے۔ جب ہم استغفار کو کثرت سے پڑھتے ہیں نا اور استغفار کو اپنی روٹین میں شامل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور ہمارے بگڑے کام بھی سنوار دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر نا کالا جادو ہو گیا، فلاں نے ہمارے اوپر نا تعویذ کروا دی، ہمارے اوپر عمل کروا دیے۔ تو یہ گندے مندے لوگ، یہ پلیت لوگ، سوری ٹو یوز ہارش ورڈس، لیکن یہ جو غلیظ قسم کے لوگ ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ کسی کام کرنے سے روک سکتے ہیں؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو دینے سے روک سکتے ہیں؟ فرض کر لیں گے اگر کوئی بندش ہے بھی آپ کے اوپر، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں رحمت کے دروازے کھولتا ہوں اس پہ جو استغفار کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو استغفار کی کثرت کو اپناتا ہے۔ اب جو لوگ انزائٹی کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، ڈسٹریس ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے استغفار کا ورد کرنے سے نا اللہ تعالیٰ اس کی ڈسٹریس جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھول دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو وہ یہی ہے کہ آپ کو استغفار کی بھی طاقت کا، استغفار کی برکت کا نہیں پتہ کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے استغفار کرتے ہیں نا، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور استغفار کو کثرت سے پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور آپ کی انزائٹی کو ختم کرنے کے آپ کے سامنے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ گناہ آپ کے جو ہوتے ہیں استغفار ان کو مٹاتا ہے۔ اٹ کین اریز دا سینس۔ آپ کی کثرت سے استغفار کرنے سے، دل سے استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو معاف کرتا ہے، آپ کو گناہ کی توفیق سے روکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے ایک آیت بھی ہے سورہ فرقان کی، آیت نمبر 70 ہے، کلمہ ہے کہ سوائے ان کے جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کرتے ہیں، انہیں کنورٹ کر دیتا ہے ان کے گناہوں کو گڈ ڈیڈز۔ سبحان اللہ، کیا یہ اچھی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ استغفار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عمل کرتے ہیں اور صالحہ پہ عمل کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ جو آپ کے گناہ ہوتے ہیں نا ان کو چینج کر دیتے ہیں آپ کی اچھائیوں میں، آپ کی نیکیوں میں، ٹھیک ہے، وہ چینج ہو کے آپ کی نیکیوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو اور کیا چاہیے جب اللہ تعالیٰ آپ کے اتنی مہلت دے رہے ہیں، آپ کا مطلب اتنا اتنا ہمارا دین ہمیں چھوٹ دے رہا ہے، ہمیں معافی کی طرف بلا رہا ہے اور ہمیں توبہ کی طرف بلا رہا ہے، استغفار سے ہی ہمارے گناہوں کی معافی ملا رہی ہے اور کوئی پنشمنٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، تو پھر ایک مسلمان کو اور کیا چاہیے؟ توبہ کے راستے بتا دیے گئے ہیں، ہر چیز کے راستے بتا دیے گئے ہیں، ایون کہ آپ 70 گناہوں کے بعد بھی اگر سچے دل سے توبہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ تب بھی آپ کو معاف کرتے ہیں، کیونکہ ایک اسی کی رحمت ہے جو آپ کو طنز نہیں کرے گی، جو آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ ہاں اب تو یہ کر کے آیا، اب کیوں آئے۔ ایون کہ قرآن پاک میں بھی صاف صاف بتایا گیا ہے کہ جب بھی آپ زندگی میں سچے دل سے توبہ کریں گے نا تو آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اب جسم کی، اب پاکیزگی سے مراد ہے کہ جسم کی پاکیزگی، آپ کے خیالات کی پاکیزگی، ٹھیک ہے، آپ کی تھاٹس جو ہے نا وہ پاکیزہ ہونی چاہیے۔ تو جو ذہن ہے نا وہ کنٹینٹ کریٹنگ ذہن ہے، مطلب آپ کا ذہن پہلے سے ایمپٹی ہے، لیکن جب آپ اس میں جو بھی کنٹینٹ ڈالیں گے نا تو وہ آپ وہی سوچیں گے، جو آپ دیکھیں گے آپ وہی سوچیں گے، جس کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، جو بات کریں گے، جو بات سنیں گے، آپ وہی سوچیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پاکیزگی میں آتی ہیں کہ جب آپ اچھا سنیں گے، اچھا بولیں گے، اچھا دیکھیں گے، اچھا پڑھیں گے تو ہی آپ کے خیالات پاکیزہ ہوں گے۔ آپ کے ذہن میں اگر فضول گن جا رہا ہے، بالی ووڈ کے لیرکس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سیکشول کنٹینٹس جا رہے ہیں، ایک فضول ترین ویڈیوز جا رہی ہیں، تو پھر آپ نے جنریٹ بھی وہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اپنے دماغ میں وہی ڈال رہے ہیں، تو جب آپ اپنے دماغ میں وہی ڈال رہے ہیں تو آپ نے جنریٹ بھی وہی کرنا ہے اور اس لیے آپ کے منہ سے بھی وہی چیزیں نکلیں گی۔ تو خیالات کی پاکیزگی
بہت ضروری ہے، سے بہت سے لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرانے کے ساتھ جو ہے نا وہ مسواک رکھتے تھے، کہ اٹھتے ہی وہ مسواک کرتے تھے، وہ اتنا صفائی کا خیال رکھتے تھے۔ اور اس طرح ہم میں سے کچھ لوگ ہیں وہ طہارت کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ! آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہم یونیک قوم ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں طہارت سکھائی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کو طہارت کے بارے میں ابھی بھی صحیح نہیں پتہ۔ آپ کا ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، جو اسٹینڈ فورتھ میں چلا گیا، لیکن ابھی اس کو طہارت کے طریقے ہی نہیں پتہ، مطلب اس کو پتہ ہی نہیں کہ طہارت صحیح طرح ہوتی کس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو کیا فائدہ ایسی کامیابی کا؟ کامیابی پھر کہاں حاصل کی اس نے؟ ہم ایک ہماری جو نیشن کی نا وہ ڈسٹنکشن ہے باقی نیشن سے، کہ ہم سب سے زیادہ طہارت کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم بینگ مسلم۔ باقی کنٹریز میں آپ جا کے دیکھیں نا تو وہاں پہ طہارت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، وہاں پہ ایون کے پاکیزگی کا بھی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ ہم مسلم ہیں الحمد للہ، اور ہمیں ہمارے نبی نے جو راستہ دکھایا پاکیزگی کا، طہارت کا، صفائی کا، کہ صفائی نصف ایمان ہے، گندگی سے دور رہنے کا، تو یہ ہمارے لیے ایک سبحان اللہ تعالیٰ کہ بہت ہی ہمارے لیے ایک اعزاز کی، ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاک لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو ہسبینڈ اینڈ وائف کی اطاعت کو لے کے چلتے ہیں اور خیال کرتے ہیں۔ ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کو پاکیزگی پاکیزہ نظر دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی صفائی سے وہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو بہت پسند کرتا ہے۔ سب سے بڑی چیز آپ کو بتاؤں کہ کیوں کہا گیا ہے کہ ہر وقت باوضو رہیں؟ باوضو ہونے سے ایک طہارت جو ہے نا ہماری، ہم جو ہے نا پاک صاف رہتے ہیں، اور باقی ہم نے اپنی سوچوں کا خیال خود رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی سوچوں کو پاک کیسے کرنا ہے۔ اچھا وہ پتہ نہیں کون سی عورتیں ہیں، کون سے مرد ہیں جو کہ اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ صفائی رکھنے کے لیے ہمارے دین نے تو ہمیں بتایا ہی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیں نا ان کا مقصد کیا ہے۔ اس کے لیے ہمارے اللہ تعالیٰ کو کچھ حاصل ہوگا، اس کے لیے ہمارے فرشتوں کو کچھ حاصل ہوگا، یا کسی اور کو کچھ حاصل ہوگا ہمارے صاف رہنے سے؟ نہیں، یہ ہمارے لیے، ٹھیک ہے، ہمارے اپنے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کی آخرت کے لیے، آپ کی دنیا کے لیے۔ اگر آپ فرض کریں اپنے آپ کو صاف رکھتی ہیں، اپنے گھر کو صاف رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، تو گھر کی صفائی کا خیال رکھتی ہیں، وہ نہیں کہ آگے آگے سے جھاڑو لگایا اور سامنے سامنے سے اپنے منہ کو چمکایا، کیا جی ہم نے طہارت بھی کر لی، اپنے گھر کی صفائی بھی کر لی، اور ہمارا گھر بہت صاف ستھرا ہے۔ اصل پاکیزگی آپ بہت بہتر طریقے سے جانتی ہیں کہ آپ نے کتنی پاکیزگی رکھی ہوئی ہے، اور اگر آپ ایک دفعہ صفائی شروع کرتی ہیں نا گھر کی بھی، ایون کہ آپ گھر سے لے لیں کہ گھر کی اگر آپ صفائی کر رہی ہیں، تو جب آپ صفائی کر لیں تو کتنا آپ کا ایک دل مطمئن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ ایک جرمز فری گھر میں رہ رہی ہیں، آپ کے گھر میں جراثیم نہیں ہے، کوئی ناپاکی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی گندی چیزیں گھر میں نہیں رکھی ہوئی، اور گھر آپ کا بالکل صاف ستھرا، تو اس سے آپ کی بچوں کی صحبت پہ، بچوں کی پرورش میں، بچوں کی صحت پہ بہت زیادہ اچھا امپیکٹ پڑتا ہے۔ جبکہ آپ اگر گندگی اسی طرح اگر آپ گندگی رکھتی ہیں نا گھر میں، تو وہی سیکھتے ہیں آپ کے آگے سے بچے بھی، اور بچے بھی پھر وہی گند رکھنے کی اور صفائی رکھنے کی عادت ڈالتے ہیں، کیونکہ بچہ جو ماں کو دیکھتا ہے، جو گھر والوں کو دیکھتا ہے، جو باپ کو دیکھتا ہے، بچہ آگے سے وہی کرتا ہے۔ تو اگر آپ پاک رہ رہی ہیں، آپ اپنے آپ کو صاف رکھ رہی ہیں، تو بچہ آپ کو دیکھے گا اور وہ بھی پاک رہے گا، صاف رہے گا، اور صاف رہنے کی ہی کوشش کرے گا، کیونکہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کمز ٹو یور چائلڈ مائنڈس، اٹس کم فرام یو، ٹھیک ہے، وہ آپ سے آ رہا ہے۔ بچہ پیچھے سے اپنے ذہن میں کچھ بھی نہیں لے کے آیا، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ سے سیکھ رہا ہے، اور آپ کو دیکھ کے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اب آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کس راہ پہ لے کے جانا ہے، اس کو کس راستے پہ چلانا ہے، اور اگر آپ کو وہ استغفار کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، استغفار آپ کثرت سے کر رہی ہیں اس کے سامنے، تو وہ آپ سے پوچھے گا تو ضرور نا کہ ماما یہ آپ کیا پڑھتے ہیں، بابا آپ یہ کیا پڑھتے ہیں، تو آپ اسے بتا سکتے ہیں، فخریہ یہ بتا سکتے ہیں کہ بیٹا میں یہ استغفار پڑھ رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے سنس، آپ جتنا مرضی آپ کہہ لینا کہ آپ سے گناہ نہیں ہوتے، آپ تو بڑے نیک اور پاک سب بندے ہیں، آپ حقوق بات کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ 5 وقت کی نمازی ہیں، ٹھیک ہے، آپ باوضو ہوتے ہیں، یہ ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کون کیا ہے، اور کس وے میں جو ہے نا آپ پاک ہیں، کس وے میں آپ صاف ہیں۔ تو ہر انسان ہے نا، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، تو استغفار پھر بھی کثرت سے پڑھا کریں، ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان گناہوں سے دھلا ہوا نہیں ہے، آپ سے جانے انجانے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہی جو ہے نا آپ سے گناہ ہوتے ہیں،
تو آپ نے ان سے کثرت سے نا استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ آپ کی زندگیاں کیسے بدلتی ہیں، کیسے آپ کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہیں اور آپ کے لیے بند رزق کے دروازے کہاں کہاں سے کھولتے ہیں۔ بس موسم بہت پیارا تھا، بارش بھی آئی ہوئی تھی، بادل آئے ہوئے تھے، تو ان کا چلے اس کو بھی کیپچر کرتے ہیں تھوڑا، اور پھر جلدی دی افطاری کی شروع کی، افطاری کی تیاری شروع کی، اور باہر طوفان آیا ہوا تھا بہت زیادہ۔ تو خیر چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف واپس۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ہمارے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔